پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو شب برات کے معنی نہیں معلوم، یا اگر معلوم ہے تو اس میں کئی لوگ سوال جواب، اعتراض جواب، بلکہ بہت سارے بیچارے آج ہمارے محلوں میں واٹس ایپ کے مناظر بھی موجود ہیں. مناظرے، بڑے بڑے مناظرے ہو جاتے ہیں واٹس ایپ کے اندر یا فیس بک کے اندر. ایسا لگتا ہے کہ سارے علم کا خزانہ انہی کے پاس آیا ہوا ہے. دو چار کتابوں کا منہ بھی نہیں دیکھا اور اس کی صحت، روایت، سند کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں. سب سے پہلی بات میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا، علامہ اقبال نے بہت اچھے انداز میں کہا تھا، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے. وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. کبھی کبھار ہم اس اندھیرے کو یاد کرتے ہیں جب موبائل نہیں تھا یا پھر سوشل نیٹ ورک کی اتنی تمام خرافات نہیں تھی. اگر آ بھی گئی ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا اللہ ہمیں صحیح استعمال کی توفیق عطا کرے. ورنہ اکثر کو دیکھا گیا ہے کہ اس میں ایسا ڈوبتے چلے جا رہے ہیں کہ انہیں کئی لوگوں کو میں نے گمراہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا، بھٹکتے ہوئے بھی دیکھا. اس لیے میں گزارش یہ لے کر سب سے پہلے آپ کے سامنے حاضر ہوں. آپ کے لیے اس زمانے میں حلال اور حرام کو معلوم کرنا، فرض اور واجب کو معلوم کرنا اتنا ضروری ہے. بس اتنی معلومات حاصل کر لو اور اپنی زندگی گزار لو. زیادہ ڈیپ میں جانا اسلام کے اگر شوق ہے تو پھر عالم بن جاؤ، پورا عالم کورس کر لو. اگر بہت زیادہ شوق ہے اسلامی معلومات پر ڈسکس کرنے کا، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کا، تو پھر عالم بن جاؤ. اور بغیر علم کے جو اسلامی معاملات میں بحث کرتا ہے وہ ظالم بن جاتا ہے، وہ دین سے نکل جاتا ہے، اسے اس کا پتہ تک نہیں چلتا. آج کچھ لوگ سب سے پہلے شب برات پر اعتراض کر رہے ہیں، اور ہوگا بھی بہت سارے لوگوں کو. پہلی بات میں دلیلوں کی طرف آؤں گا کہ شب برات کہاں سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ حدیث سے ثابت ہے. لوگ ان تمام معاملات پر اتنا ڈسکس کر رہے ہیں، خرافات اور خواہ مخواہ کی ذہنی خلیش میں مبتلا ہیں. ان کے لیے میں چند چیزیں لے کر کے آیا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے، مجھے معلوم ہے، یہ میری فیلڈ نہیں کہ میں ممبر رسول پر بیٹھ کر جب تقریر کرتا ہوں تو میری عادت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت میں پوری کر کے جاؤں. آپ کو جن معاملات کی ضرورت ہے میں وہ دینا چاہتا ہوں گفتگو سے. لیکن کچھ لوگوں کو سند، روایت، ثبوت، پروف کی ضرورت پڑتی ہے. تو در حقیقت یہ جگہ نہیں ہے وہ تمام چیزیں پیش کرنے کی. پھر بھی آج ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں چاہوں گا کہ ان سب کے سامنے یہ چیزیں بھی پیش کریں، اس لیے کہ کچھ لوگوں نے یہ چیلنج کیا قرآن و حدیث سے یہ ثابت نہیں شب برات. یہ جھوٹا الزام ہے، قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت نہیں. سب سے پہلے میں نے خطبے کے بعد آیت پڑھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ 26ویں پارے کی آیت، حامیم والکتاب المبین، 25ویں پارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. اللہ فرماتا ہے اور کتاب مبین کی قسم، اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی قسم یاد فرمائی. اس کے بعد فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا. اس کے متعلق دو قول ہیں. مفسرین فرماتے ہیں لیلۃ مبارکہ جو قرآن میں لفظ آیا ہے اس سے مراد شب قدر بھی ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد شب برات بھی ہے، کیونکہ آگے کی آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کی تقسیم ہوتی ہے. رب تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے جو معاملات تقسیم فرماتا ہے وہ آج کی رات یہ ہو گئی قرآن پاک سے. میں نے آیت تلاوت کی ہے، جسے چاہیے وہ بعد میں ریکارڈنگ سے حاصل کر لیں. اب شعبان کی اس 15ویں شب کا اہتمام کرنا. پہلی بات ثبوت کی طرف بعد میں چلتے ہیں. اپنے دل سے پوچھو کہ یہاں کون سا غلط کام ہو رہا ہے. کیا تمہارا ضمیر اس بات کو گوارا کرتا ہے کہ تمہاری اس پوری محفل کو کوئی یہ کہے یہ گندی محفل ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین. مسجد میں بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر سننا، یا پھر عبادت کے لیے رات جاگنا، ذکر کرنا، تسبیح کرنا، چھوڑو. کسی بھی ثبوت اور سند کے بغیر تم اپنے دل سے پوچھو کیا یہ غلط راستہ ہو سکتا ہے؟ مسجد میں ڈھول بج رہے ہیں، یہاں باجے بج رہے ہیں، یا یہاں پر کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی حرام کاری ہو رہی ہے، یہاں تو میرے مولا کو یاد کیا جا رہا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی. تو حدیث پاک میں تو یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو رحمتیں اترتی ہیں. نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، صالحین کا، تو جو نیکوں کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جس محفل میں ہو رہا ہو تو کیا وہ محفل رحمتوں سے جھما جھم نہیں برس رہی ہوتی؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عقلی دلیل ہے. میں نے آپ کو سوچنے کی دعوت دی ہے.
میں ان لوگوں کے لیے میسج دینا چاہوں گا جن کو ثبوت کی ضرورت ہے, پروف کی ضرورت ہے. آؤ سنو, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, مشکات شریف کی حدیث ہے, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 441, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں. فرماتی ہیں کہ میں نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کے علاوہ ماہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے کبھی کبھار اکثر روزے رکھا کرتے تھے یا پھر پورے مہینے کے روزہ رکھا کرتے تھے. اس سے تو ثابت ہوا کہ شب برات شعبان میں ہو رہی ہے یا پھر رمضان میں ہو رہی ہے. شب برات کے روزے کے بارے میں لوگوں نے پوچھا, کہاں سے ثابت ہے؟ بخاری شریف پڑھو, ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور 15 شعبان کیا پورے شعبان کا ہی روزہ رکھتے تھے. دوسری حدیث ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند دن کو چھوڑ کر پورے ماہ شعبان کے روزے رکھتے تھے, پھر فرماتے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا اہتمام فرماتے تھے. اور پھر یہ حضور کا ارشاد, جن لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہوتی ہیں ان کے ناموں کی فہرست ماہ شعبان میں ملک الموت کو دی جاتی ہے. حدیث پاک یہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ بھی بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث سے میں تلاوت کر رہا ہوں, آپ کے سامنے ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں. اس لیے مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا نام اس وقت فہرست میں لکھا جائے جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 15ویں شب کو, یعنی جو شب آج یہاں بیٹھے آپ, سال بھر جتنے مرنے والے ہیں ان کے ناموں کی فہرست ملک الموت کو دی جاتی ہے. اگلے سال تک اتنے لوگوں کی روحیں تمہیں قبض کرنا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا نام اگر فہرست میں لکھا جا رہا ہو تو اس حالت میں لکھا جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں یا میں عبادت کی حالت میں ہوں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 15ویں شعبان کی رات کو مرنے والوں کے ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے اگرچہ رات کے وقت روزہ نہیں ہوتا, اس کے باوجود روزہ دار لکھے جانے کا ثواب تو ضرور دیا جائے گا. اب شب برات کے متعلق حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے افضل کوئی رات نہیں. یہ تابعی ہیں, کتاب کا نام ہے لطائف المعارف, صفحہ 145. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جو یہ رات جاگنے کے متعلق, عبادت کے متعلق, اب سنیے کچھ اور دلیلیں. ایک بڑی حدیث ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیارت قبور کے لیے بھی تشریف لے جایا کرتے تھے, اور اس رات کو جانے کے متعلق بھی 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. علامہ ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ علیہ شب برات کے متعلق لکھتے ہیں کوئی شک نہیں کہ یہ رات بڑی بابرکت ہے. یہ ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے نہیں, کافی زمانے پہلے کے اور مالکی مذہب کے سب سے بڑے امام ہیں. علامہ ابن الحاج فرماتے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اس رات کی بہت تعظیم کرتے تھے. اس کے آنے سے قبل اس کے لیے تیاری ایسی کرتے کہ جب وہ رات آ جاتی تو خوش اور جذبے سے اس کا استقبال کرتے اور پوری رات عبادت میں گزارا کرتے. المدخل کتاب کا نام ہے, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 392, یہ بھی موجود. علامہ ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے. اب جن کے ہاں بزرگ ہے ہی نہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہمارے ہاں بہت بزرگ ہیں, تو جن کو بزرگوں کے طریقے پر چلنا ہے تو اس کے لیے میں یہ دلیل پیش کر رہا ہوں, اور جس کو بزرگوں سے کوئی غرض ہی نہیں, خود ہی بزرگ بنا بیٹھا ہو, تو اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. اسے اگر میں یہ کہوں کہ میاں ابھی رات ہے تو وہ مجھ سے لڑ پڑے گا, نہیں سورج نکلا ہوا ہے. ایسوں کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور کی متعلق جو حدیث پاک ہے, علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص شعبان کی 15ویں رات میں شب بیداری کرے تو یہ فعل احادیث کی مطابقت میں بالکل مستحب ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی احادیث سے ثابت ہے کہ شب برات میں آپ مسلمانوں کی دعائے مغفرت کے لیے قبرستان تشریف لے جاتے تھے. یہ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کا نام میں لے رہا ہوں جن کے متعلق تمام دیوبندی حضرات کا بھی اتفاق ہے, اہل حدیث جماعت کا بھی اتفاق ہے, اہل سنت و جماعت بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں. وہ بغیر اختلاف کے لوگوں کے نزدیک بالکل مستند عالم دین ہیں. ان کی بات میں نے یہاں پر پیش کی. آپ فرماتے ہیں کہ ہر 15ویں شب شعبان کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے. اس کے علاوہ غوث پاک کی لکھی ہوئی کتاب ہے, سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی. ہمارے لیے اتنی دلیل بہت بڑی ہے, بلکہ ہمارے لیے تو بس اتنی بات ہے کہ محلے کا امام کہہ دے تو بھی ہم چل پڑتے ہیں. لیکن بہرحال لوگوں کو قائل کرنے کے لیے بڑے بزرگوں کی بات پیش کرنی ہوتی ہے. سنیں غنیت الطالبین صفحہ نمبر 250,
حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب آپ شب برات میں گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کا چہرہ یوں دکھائی دیتا تھا جس طرح کسی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد باہر نکالا گیا ہو. آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میری مثال ایسی ہے جیسے کسی کی کشتی سمندر میں ٹوٹ چکی ہو اور وہ ڈوب رہا ہو اور بچنے کی کوئی امید نہ ہو. پوچھا گیا آپ کی ایسی حالت کیوں ہے؟ فرمایا میرے گناہ یقینی ہیں لیکن اپنی نیکیوں کے متعلق میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے قبول کی جائیں گی یا پھر رد کر دی جائیں گی. یہ علامہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی مشہور تابعی فرماتے ہیں شب برات کو آپ اتنا خوف سے باہر گھر سے نکلتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی قبر سے مردے کو اٹھایا گیا ہے. آپ سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی حالت ایسی کیوں ہے؟ وہ فرماتے تھے کہ خوف کی وجہ سے. گناہ میرے یقینی ہے مجھے معلوم ہے لیکن نیکیوں کے بارے میں مجھے معلوم نہیں کہ وہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. گناہ تو پکا معلوم ہے کہ گناہ ہے, نیکی تو میں نے کر لیا, قبول ہوئی کہ نہیں یہ معلوم نہیں. اس خوف سے آج کی رات میں کانپ جایا کرتا ہوں کہ آج رب تعالیٰ کے ہاں سے احکام نازل ہوتے ہیں. یہ غنیت الطالبین سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی کتاب میں ہے. اب قرآن پاک کے بعد بزرگوں کے بعد علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مشکات شریف کی حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277. بعض لوگوں کو یہ عادت ہے جھوٹے جھوٹے اس طرح سے بیان کرتے ہیں. بہت سارے لوگ انٹرنیٹ کے مبلغ یا پھر واٹس ایپ اور فیس بک کے بڑے چیٹر لوگوں کو ایسا بیوقوف بناتے ہیں. میں آپ کو جو چیز پیش کر رہا ہوں آتھینٹک ہے, مجھ سے سوال کر سکتے ہیں آپ بعد میں بھی. مشکات شریف حدیث کی بڑی کتاب ہے, اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 277. حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے جن جن لوگوں کے نام اس میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال تک مقررہ وقتوں پر قبض کر لو. تو اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغیچے میں درخت لگانے کی فکر کر رہا ہے, کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے, کوئی کوٹھی بنگلہ بنوا رہا ہوتا ہے, حالانکہ ان کے نام مردوں کی فہرست میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں. یہ حدیث کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے, مشکات شریف کی حدیث. اس کے بعد مصنف عبد الرزاق, یہ بھی کتاب حدیث کی ہے, جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 317. یہ حدیث کی کتاب ہے. فرماتے ہیں حضرت اس کے بعد اور ایک کتاب الجامع لاحکام القرآن شعب الایمان للبیہقی, امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب, حدیث کی بہت مشہور و معروف کتاب, تقریباً 12 جلدوں پر ایک کتاب ہے. شاید یہاں بہت سارے لوگ دیکھے بھی نہیں ہوں گے اس کتاب کو. بڑی کتاب ہے امام بیہقی کی شعب الایمان. اس میں فرماتے ہیں حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے, یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے. شعبان کے متعلق اتنی حدیثیں ہیں کہ بیان کروں تو ابھی صبح ہو جائے. ابھی سنیں اور تھوڑی بات. یہ مغفرت کی رات ہے. شب برات کی خصوصیت کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت فرماتی ہیں 15ویں شب شعبان کی میں رات کو بیدار ہوئی تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے میرے حجرے میں. میں ڈھونڈتی ہوئی باہر نکل آئی تو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہے, قبرستان. تو جنت البقیع قبرستان سے باہر نکل رہے تھے تو حضرت عائشہ ڈھونڈتی ہوئی وہاں تک پہنچی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ نے پوچھا کہ آقا و مولا اس وقت آپ کا یہاں آنا. حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تم اتنی گھبراتی کیوں ہو؟ کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ کوئی خلاف فیصلہ کریں گے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی نہیں, میں یہ دیکھنے آئی تھی کہ کہیں آپ دوسری اہلیہ محترمہ کے پاس آرام فرما ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنیے جو حدیث کا اصل بیان کرنا ہے مجھے, فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب, یہ الفاظ پر توجہ دیں, یہ حدیث پورے بیان کا خلاصہ ہے, لب لباب مغز یہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. کئی آسمان ہیں, 7 آسمان ہیں. دنیا کا جو آسمان ہے وہ پہلا آسمان ہے. حدیث پاک میں آسمان دنیا یعنی دنیا کا یہ جو پہلا آسمان ہے اس پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. یہ کیا ہے قبیلہ بنو کلب؟ عرب میں ایک خاندان رہا کرتا تھا جس قبیلے کا نام, خاندان کا نام بنو کلب. وہ بکریاں پالتے تھے اور ان کی بکریوں کے بڑے بال ہوتے تھے, یعنی گھنے بال ہوتے تھے. حدیث پاک میں ان بکریوں والوں کا ذکر ہے کہ ان بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی تعداد میں آج کی رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اب یہ حدیث کہاں کہاں ہے یہ سن کر کے ان تک پہنچا دیں تو خالص بات ختم ہو جائے گی. ترمذی شریف سیاہ ستہ کی حدیث ہے. سیاہ ستہ جو مشہور کتابیں ہیں 6,
جس کو سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، ابو داؤد شریف، یہ 6 کتابیں حدیث کی مشہور و معروف ہیں۔ اس میں سے کتاب سے میں حوالہ، ثبوت، پروف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156، دوسری بھی صحاح ستہ سے ہی پیش کر رہا ہوں، یہی حدیث سیم ٹو سیم حدیث حضرت عائشہ کی۔ ابن ماجہ صفحہ نمبر 100، تیسری کتاب سیم ٹو سیم یہی حدیث مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، جن کو غیر مقلد اور اہل حدیث بہت مانتے ہیں، اہل حدیث حضرات بھی بہت مانتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل سے پیش کر رہا ہوں۔ وہ تقریباً 20 یا 25 جلدوں کی کتاب ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے یہی حدیث حضرت عائشہ کی اپنی کتاب میں حدیث کے طور پر لکھا ہے۔ اس کا حوالہ بھی یاد رکھیں، مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 238۔ اس کے بعد پھر مشکات شریف سیم یہی حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277۔ اس کے بعد مصنف ابن ابی شیبہ، یہ بھی حدیث کی مشہور و معروف کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 237۔ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب ہے، یہ بھی حدیث کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 379۔ یہ میں نے تقریباً 6 کتابوں کی دلیل آپ کے سامنے پیش کی، ایک ہی حدیث اتنی کتابوں میں ہے۔ محدثین فرماتے ہیں، اتنے بڑے بڑے محدثین نے یہ حدیث لکھا ہے کہ یہ حدیث صحت کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے، اس کا انکار کرنا گمراہی اور منکر ہونا، گمراہ ہونا اسلام سے باہر ہونے کے برابر ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں سمجھتا ہوں اتنی دلیل بہت ہے، اتنا ہضم ہو جائے تو آگے کا پھر بیان کروں گا، ورنہ الٹی ہو جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں شب میں، حضور نے فرمایا شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور صبح تک یہ ندا بھی دیتا ہے، کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کی بخشش کروں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان سے معتبر کوئی اور ہماری امت میں شخص ہے؟ اب پھر اور کس کی دلیل چاہیے؟ میں نے غوث پاک کی کتاب پیش کر دی، امام بیہقی کی، امام ترمذی کی، امام ابن الحاج مالکی کی اور مشکات کی، کئی کتابوں کے بعد اب سیدھے میں حضرت ابو بکر صدیق کی بات پیش کر رہا ہوں۔ اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کی رات ساری مخلوق کی بخشش فرمائے گا سوائے مشرک کے اور کینہ رکھنے والے کے۔ مشرک، کافر و مشرک جو ہے اس کی آج بخشش نہیں ہے، اور جو دل میں کینہ رکھا ہے دوسرے مسلمانوں سے، بات چیت بند ہے، اس کی بھی آج مغفرت نہیں ہے۔ اسی لیے معافی طلب کرنے کا ایک رواج ہمارا پہلے سے چلا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ثعلبہ، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے۔ اب میں یہ دلیلوں پر ہی لگ جاؤں گا تو آپ بھی اکتا جائیں گے، آپ یہ کہیں گے مولانا ہمیں بس ہے، کافی ہے، شب برات ہے آج، ہم کو معلوم ہے مسجد میں روشنی ہے، آج مغرب میں چہل پہل ہے، یہی ہمارے لیے بس کافی ہے۔ بھولے بھالے سنیوں کے لیے بڑی دلیلوں کی ضرورت نہیں، لیکن ان کو بہکانے کے لیے کچھ لوگ قرآن بھی لاتے ہیں اور حدیث بھی لاتے ہیں۔ اب اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں، ایک موٹی سی کتاب میں یہاں سامنے رکھوں اور کہوں دیکھو بھائی بخاری شریف میں ہے، آپ مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ حالانکہ وہ بخاری شریف نے بہار شریعت لے کے بیٹھا ہوں، میں اردو کی ایک بہار شریعت لے کے بیٹھا ہوں، اور اگر آپ کو کہوں، آپ کو ایسا لگے کہ ہاں مولانا ہیں پڑھے لکھے ہیں، بخاری، ارے بھائی موٹی کتاب ان کے سامنے رکھی ہوئی تھی، تو آپ نے کبھی بخاری شریف کا دیکھا نہیں یا اس کو کھول کر پڑھا نہیں، اور اگر دیکھ بھی لو تو عربی آتی نہیں، تو سمجھ لو ایسے بہت سارے لوگ صرف یہ بڑے بڑے ناموں سے دھمکا دیتے ہیں، ڈرا دیتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، یہ تمام چیزیں۔ اب میں نے جو پیش کیا یہ کہاں ہے؟ پھر یہ بھی تو حدیث پاک میں ہے، یہ چیزیں قوم کے سامنے وہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ یہاں پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں حسد ہے، کینہ ہے، اور قوم کو گمراہ کرنے کے لیے صحیح امانتیں قوم تک پیش نہیں کرتے۔ ان کا حال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ افتؤمنون، یعنی ان کے متعلق یہ فرمایا تکتمون الحق، تم حق کو چھپاتے ہو اور باطل کو باہر نکال کر کے بتاتے ہو۔ یہ یہودیوں کی عادت تھی، بہت ساری چیزیں چھپا دینا اور پھر اس میں سے توڑ مروڑ کر کے لوگوں کو بیان کرنا۔ بہرحال آپ سب کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ گمراہوں کے ہاتھ میں پڑھ کر گمراہ نہ ہو جائیں۔ بتاؤ آج ان گمراہوں کے کہنے پر کئی لوگ نہیں منا رہے ہوں گے شب برات، ہمارا کیا جا رہا ہے، ہمارا کیا نقصان ہے؟ انہوں نے اپنا نقصان کر لیا کہ آج وہ عبادت نہیں کر رہے ہیں، آج وہ مسجدوں میں نہیں آ رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا مسجد میں آنا گناہ کا کام ہے؟ عبادت کرنا گناہ کا کام ہے؟ کیا یہاں پر چلو کچھ بھی نہیں کیا، مسجد میں بیٹھا بیان سنا، یہ تو بیان ان کے یہاں بھی ہوتے ہیں، کیا نہیں ہوتے؟ بہت سارے بیان ہوتے ہیں، تو بیان کی فضیلت بھی انہی سے جا کر کے سنو، ان کے ہاں کتنی فضیلت ہے، ایک بیان میں بیٹھنے کا کتنا ثواب ہے۔ تو صرف اگر بیان میں بیٹھنے کا ثواب بھی معلوم کر لیتے تو آ جاتے ہیں۔
خواہ مخالفت کرنا اچھی بات نہیں. بہرحال میں اب تھوڑی سی چیزیں آپ کے لیے شب برات کے متعلق عرض کروں. ہاں ایک اور سوال ہمارے پاس آیا. ایک تو جنہوں نے یہ سوال کیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اطمینان ہو گیا ہوگا شب برات کہاں سے ثابت ہے. ریکارڈ ہے, پھر سے وہ کتابوں کے حوالے یاد کر لو, جلد نمبر, صفحہ نمبر سب, اور پیش کر دیں. دوسری چیز, یہ معافی مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ واٹس ایپ بھرا ہوا ہے معافی نامے سے, قطار لگی ہوئی ہے 3 دنوں سے, میرے اگلی پچھلی تمام چیزیں معاف کرو معاف کرو معاف کرو. اچھا کام ہے, یعنی معافی طلب کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا. جس کو دیکھو اور بیچارہ لکھتا بھی نہیں, کاپی پیسٹ ادھر سے اٹھائے ادھر کر دے, لکھنے کی بھی کسی کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہے. ذرا آپ اس کے متعلق سوچو. صحیح ہے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا. حدیث پاک ابھی میں نے سنایا, جس کے دل میں کینہ ہو آج اس کی مغفرت نہیں ہوگی. کینہ کہتے ہیں مسلمانوں سے قطع تعلق کرنا. مسلمانوں میں بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے رشتوں کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے, بھائی بہن سے بات نہیں کر رہا ہے. بہت تو ایسے ہیں ماں بیٹوں میں بات چیت بند ہے. معاذ اللہ رب العالمین. حدیث پاک میں ہے, جس نے دنیا میں صلہ رحمی رشتے کو قطع کیا, کٹ کیا, قیامت کے دن اسے کاٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. صلہ رحمی کو قطع کرنے والا, حضور نے یہ بھی فرمایا, جس نے 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ترک تعلق کیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. یہ بڑی وعیدیں ہیں. اس لیے بزرگوں نے ایک طریقہ اپنایا تھا, آج کی رات جو کچھ بھی ہوا پچھلا سب بھول جاؤ. معافی طلب کرنے کے لیے ہم رب کے حضور آتے ہیں مغفرت کے لیے, لیکن اگر ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں, نمبر 1 شرک اگر کیا ہو تو بخشش کی سوال ہی نہیں. دوسری چیز اگر کینہ ہے دل میں دوسرے کے متعلق, اپنے بھائیوں کے متعلق, تو بھی بخشش کی یہاں پر ممانعت کر دی گئی, مغفرت نہیں ہوگی. تو بزرگوں نے یہ عادت ڈالی تھی امت مسلمہ کو کہ یہ شب برات آنے سے پہلے پہلے اپنے دل کے کینوں کو صاف کر لو, معافی طلب کر کے صاف ستھرے ہو جاؤ, تاکہ آج بٹنے والی مغفرت تمہیں بھی مل جائے. آج رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب اعلان ہو رہے ہو ناموں کا کہ فلاں جہنم سے آزاد ہے, فلاں آزاد ہے, فلاں آزاد ہے, تو ہو سکتا ہے ہمارا بھی نام اس فہرست میں شامل ہو جائے. یہ 2 چیزوں سے ہم کو آزاد ہو کر کے مسجد میں آنا تھا, لیکن اس کا یہ طریقہ اپنائیں گے کہ جس کو سوشل میڈیا میں نے دیکھا لکھا ہوا بھی آ رہا ہے, ریکارڈ بھی آ رہا ہے, ویڈیو بھی آ رہے ہیں, ساری طریقے ان لوگوں نے بنا کر رکھے ہیں, پورا کا پورا بازار گرم ہے. واٹس ایپ میں معافی مانگنے سے کون سی معافی ہے, بلکہ دل کرتا بھی نہیں ہے. ایسے ایک گروپ کے ساتھ سارے لوگوں کو ٹک کیا اور بھیج دیا ایک ساتھ, اسے معلوم بھی نہیں کتنوں کے پاس گیا ہے. معافی طلب کرنے کا یہ طریقہ ہے. معافی کیوں طلب کی جاتی ہے یہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کس کا دل آپ نے دکھایا ہے. اگر ایسا ہی ہوتا تو بزرگان دین یہ فرماتے کہ جاؤ ایک چٹھی میں لکھ کر کے چوک پر لگا دو کہ جس کو بھی میرے سے تکلیف ہو مجھے معاف کرتا ہوا جائے. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا, باہر سرکل پہ چوک پہ ایک چٹھی میں لکھ کر کے لگا دیتے, میں نے جس کا بھی دل دکھایا ہو مجھے معاف کر کے چلا جائے. یہ معافی طلب کرنے کا طریقہ نہیں ہے. بذات خود اس سے معافی طلب کریں جس کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوا ہے, اس کے پاس جائیں. یہاں پر نفس جانے نہیں دے گا, یہی بات تو ہے. میں آپ کو بتاؤں, جتنی جلدی آپ یہ معافی نامہ بھیجیں کسی کو کہ مجھے معاف کر دیں, اسی جگہ پر ایک دوسرا سولوشن میں آپ کو بتاؤں, یہی فون تمہارے ہاتھ میں ہے, واٹس ایپ کے ذریعے سے استعمال کر رہے ہو اور فلاں کو بھیج رہے ہو مجھے معاف کر دینا. وہیں اگر تم اس کے نمبر پر کال کر کے بات کر لیتے اسے کہ آج شب برات آنے والی ہے مجھے تھوڑا معاف کر دو, پچھلے کئی باتیں تمہارے سے سخت ہو گئی ہیں, اس کے لیے دل نہیں مانے گا. بات چیت کر لیتے, تمہارا دل نہیں مانے گا, چھوڑو بھیج دیتے ہیں دیکھے تو ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں. یہ جو ہے نفس نے تمہیں اس طرح سے کرنے کی عادت ڈالی. نفس امارہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی کے سامنے جھک جائیں ہم. معافی طلب کرنے میں نفس کی شرمندگی ہے, اور رب تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ تم اپنے نفس کو جھکاؤ. اپنے نفس کو جب تک تم نہیں جھکاؤ گے تو معافی کی کوئی امید ہی نہیں. یاد رکھنا قیامت کے دن یہی حقوق العباد تمہیں جہنم میں لے کے چلے جائیں گے. اس کا حق مارا, اس کو ستایا, اس کو پریشان کیا. اگر یہ قیامت کے دن سب کھڑے ہو گئے تو پھر ان سب کو تمہیں نیکیاں بانٹنی پڑیں گی جو جو نیکیاں کیے تھے, اور اگر نیکیاں کچھ ہے نہیں تو ان کے گناہ اٹھا کر تمہارے اوپر ڈالے جائیں گے. یہ حقوق العباد میں یہی ہوگا قیامت کے دن. اس لیے اگر معافی مانگنے کا شوق ہے, بلکہ مانگنا چاہیے بھی, اس طرح سے نہیں, جاؤ ملاقات کرو. اگر ملاقات کرنا پاسبل نہیں, ممکن نہیں, تو فون پہ بات کر سکتے ہیں آپ. ان سے فون پہ بات کریں اور معاملات طے کریں کہ آپ دل سے مجھے معاف کریں اور مجھ سے جو ہو سکا میں آپ کو معاف کرتا ہوں. یہ تمام چیزیں اچھی چیزوں میں سے ہیں, آپ اس کی عادت ڈالیں. یہ سب برے رواج ہیں واٹس ایپ میں, ابھی پتہ نہیں کیا کیا گھومے گا, بہت ساری, بلکہ اس زمانے کی سب سے بڑی بلا ہے. یہ بلا ہے, گھروں میں ایسی گھسی ہوئی ہے, لوگ دور دور بلاؤں کو دور کرنے کی دعائیں کر رہے ہیں اور سب کے ہاتھ میں بلا ہے.
اس کا استعمال بڑے غلط انداز میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں میں بری خبریں پھیلاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں اللہ ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے۔ تو یہ پھیلانے والا سب سے بڑا کام سوشل میڈیا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی باتیں پھیلائیں لیکن اوتھینٹک ہوں، پروف والی ہوں، پھیلائیں، نشر و اشاعت میں ثواب ہے، لیکن اس طرح کی بغیر پروف والی چیزیں، یا کہیں سے کسی کا آ گیا اور اس نے دھمکی دے کر کے آپ کو میسج کیا، اگر نہیں آگے بڑھاؤ گے تو 7 لوگ مر جائیں گے، 9 لوگ مر جائیں گے، آپ ڈر گئے ہیں۔ اور ایسے بلیک میل اتنے ہوتے ہیں۔ اگر سچی محبت ہو تو آگے بڑھاؤ، سچی محبت ہو، ساری محبت واٹس ایپ میں دکھانی ہے، سچی محبت ہو تو آگے بڑھاؤ، اللہ کو ایک مانتے ہو تو آگے بڑھاؤ، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو کیا یہ واٹس ایپ میرے جنت میں جانے کا ٹھیکیدار ہے؟ اس کو میں کیوں بتاؤں کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں؟ میرا مولا جانتا ہے، ہم جس کے لیے ایمان لائے وہ رب جلیل بہتر جانتا ہے۔ ہم نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس کے متعلق کوئی بھی اس طرح سے ٹارچر نہ کرے ایک دوسرے کو، ایسے جو بھی میسج آئے اس کو آگے نہ بڑھاؤں، ورنہ گناہ میں برابر کے شریک آپ بھی ہوں گے۔ آپ نے میسج لکھا نہیں لیکن دوسرے کا آیا ہوا بڑھا دیا تو پکڑ تو آپ کی بھی ہوگی قیامت کے دن، کیونکہ برائی پھیلانے میں آپ نے جو تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بری بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، شب برات میں آج رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ ہمارے ناموں کے متعلق آج فرشتوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں اس سال یہ معاملات کرے گا، اس کے حصے میں اتنا رزق دیا جائے گا، اور پھر پتہ نہیں ہمارا نام مرنے والوں میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔ آج ہمارے سال کی ایک کتاب بند ہو گئی، یہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہو گئی کہ پچھلے سال اس بندے نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے میں نے کیا کیا کیے، آپ نے کیا کیا کیے۔ اب آج کی رات صرف یہ احساس بھی ہو کہ بارگاہ الہی میں میری کتاب پیش ہوئی ہے پچھلے سال کی، میں نے کیا 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 تھا سب فرشتوں نے بتا دیا۔ ویسے رب کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں، مگر مولا فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، تم بھی بتاؤ کہ فلاں فلاں بندے نے کیا 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 ہے پچھلے سال کا، سب انہوں نے پیش کر دیا۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہو رہا ہوگا کہ یہ بندہ جس نے پچھلے سال یہ تمام کام کیے، اب اگلے سال اس کے یہ معاملات، اس کے لیے اتنا رزق لکھو، اس کے لیے اتنی برکت لکھو، اور اس کو ذلیلوں میں لکھو، اس کو عزت والوں میں لکھو، اور اس کو زندہ رہنے والوں میں لکھو، اس کو بیمار لکھو، اور اس کے بعد اس کو مرنے والوں میں لکھو۔ یہ تمام معاملات آج رب ذوالجلال فرشتوں کو بتا رہا ہوگا۔ قدیر و جبار خدا کے فیصلے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے لے کر کل سے پھر ایکٹیو ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہمارا نام کن چیزوں میں لکھا گیا ہے۔ آج کی شب ہمیں برکت والوں میں نام ہمارا آیا ہے، بیماروں میں آیا ہے، یا پھر صحت مندوں میں آیا ہے، نیکیوں میں رہنے والوں میں ہمارا نام شامل کیا گیا ہے یا نہیں، ہم میں سے کسی کو اس بات کا علم نہیں۔ اور جب معلوم نہ ہو کر کے ہمارے اندر اکڑ اتنی ہے، ہم غرور اور تکبر کے ساتھ زمین پر ایسے چلتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ جنت ہمارے لیے واجب ہو گئی، جنت تو ہماری ہی ہے۔ میرے عزیزو، خوف کرو بارگاہ رب العزت کے فیصلوں سے۔ قرآن عظیم میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اور اس کی پکڑ جب سخت ہوتی ہے تو سب سے بڑی پکڑ تو یہ ہے کہ وہ ایمان چھین لیتا ہے۔ جس سے وہ ایمان ختم کر دے اس کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے اللہ کا۔ ایمان کی دولت کسی سے چلی گئی تو خدا کا سب سے بڑا عذاب اس پر آیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشہ کے لیے دوزخ لکھ دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے شب برات ہو کہ شب قدر ہو، یا پھر مرنے سے پہلے بھی ہو، مشرک اگر ہوا، کافر اگر ہوا، ایمان نکل گیا تو اس کی بخشش تو ہو ہی نہیں سکے گی، بلکہ قیامت کے دن ان کے متعلق فرمایا گیا، سنو جن کی کفر پر موت ہوئی، جو کافر مرے دنیا میں، قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ دوزخ میں ڈالنے کے بعد دوزخ کی ہولناکیاں جب انہیں نیچے طبقے میں لے جائیں گی، ہر طرح کے عذابات کا سامنا ہوگا، اتنے سخت عذاب۔ اللہ اکبر، دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، انگار کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کا بھیجا پک کر کے ابل رہا ہوگا۔ یہ دوزخ کا ہلکا عذاب ہے، منیمم کسی کو اگر دیا جائے تو یہ ہلکا ہے۔ پھر جس کے لیے اللہ نے فرمایا عذاب علیم، عذاب عظیم، دردناک عذاب، بڑا عذاب، وہ مولا ہی جانتا ہے کہ کیسے کیسے عذاب دوزخ میں۔ سنو، جس کی کفر پر موت ہوئی دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ جو دوزخ کا دربان ہے، فرشتہ حضرت مالک رضی اللہ تعالی، حضرت مالک یہ فرشتے ہیں علیہ السلام، وہ دربانے دوزخ ہیں، دروازے پر ہوں گے، یا جتنے دوزخی ہیں چیختے رہیں گے،
چیخ لگاتے ہیں، اتنا پکارتے ہیں کہ ہماری طرف توجہ کرو، ہماری طرف توجہ کرو، تو پھر ان کی پکار اتنی بلند ہوتی ہے کہ پورے دوزخ میں آوازیں دہلتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد مالک دوزخ یعنی دربان دوزخ حضرت مالک ایک بار بھی ان کی طرف نہیں دیکھتے۔ حدیث پاک میں 1000 سال گزر جائیں گے، 1000 سال کے بعد دربان دوزخ ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیوں چلا رہے ہو تم لوگ؟ 1000 سال کے بعد تب اہل دوزخ کہتے ہیں، اے مالک، اے دربان دوزخ، ہم رب ذوالجلال سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے معاملے میں کچھ سفارش کرو، رب تبارک و تعالیٰ سے ہم کچھ کلام کرنا چاہیں گے کہ وہ ہمیں یہاں سے نکالے۔ حضرت مالک کہتے ہیں ٹھیک ہے، تمہاری بات میں مولا تک پہنچا دوں گا، رب تعالیٰ تک پہنچا دوں گا۔ تو اس کے بعد حدیث پاک میں پھر 1000 سال گزر جاتے ہیں، حضرت مالک کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دوزخیوں کی طرف دوبارہ وہ توجہ کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو دوزخیوں نے کہا کہ مالک ہم رب سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت مالک کہتے ہیں میری اب تک رسائی نہیں ہوئی، میں تمہارا عریضہ پیش کروں گا رب تعالیٰ کے، یہاں تک کہ تیسرا 1000 سال گزر جاتا ہے۔ یہ دوزخ میں جلتے رہیں گے، اسی طرح عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ تیسرے 1000 سال کے بعد حضرت مالک ادھر دوزخ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اہل دوزخ، بشارت ہو تمہارے لیے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آیا ہے، لا ينظر الیہم ولا یرحم علیہم، ان کی طرف نہ دیکھا جائے گا نہ ان کی طرف رحم کیا جائے گا۔ مولا نہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے اور نہ تم پر رحم کرنا چاہتا ہے۔ اب بند کرو آواز۔ فرمایا گیا حدیث پاک میں مایوس ان کے چہرے لٹک جائیں گے، اہل دوزخ واپس پھر اپنے عذاب کی طرف آئیں گے، اس لیے کہ اب کوئی امید بھی باقی نہیں رہی۔ 3000 سال تو امید پر دوزخ میں جل رہے تھے کہ اب بات ہوگی رب تعالیٰ سے، اب کلام ہوگا، شاید وہ بہتوں کو معاف کر کے نکالا، ہمیں بھی نکالے گا۔ لیکن جواب یہ آیا کہ یہ سب اب جو موجود ہیں یہ کفر کی حالت میں مرے ہوئے ہیں، یہ شرک کی حالت میں مرے ہوئے ہیں۔ کافروں اور مشرکوں کے لیے رب فرماتا ہے نہ ان کی طرف دیکھا جائے گا نہ رحم کیا جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی ہے جسے چاہے رب تعالیٰ معاف کرے گا۔ یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، ڈر اس بات کا ہونا چاہیے کہ اگر مولا تعالیٰ ہمارے کسی عمل سے غضب میں آئے تو کہیں وہ ہمارے ایمان کی دولت کو سلب نہ کر لے، اور یہ نہ فرما دے نکل جا تو میرے خاص بندوں میں سے۔ کفار و مشرکین تجھے پسند ہیں بہت، ان کی عادتیں اچھی لگتی ہیں، جا انہی کے جماعت میں شامل ہو جا۔ آج آپ سب سوچو ذرا، بہت سارے نوجوان یہی چاہتے ہیں آ کر کے صرف یہ کہیں کہ مولانا سارے لوگ تو جی رہے ہیں اچھے سے، وہ اگر ناچ رہے ہیں ڈانس کر رہے ہیں آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ کفار بھی ناچ رہے ہیں، کرسچن بھی ناچ رہے ہیں، یہودی بھی ناچ رہے ہیں، ہم مسلمان ہو کر کیا ڈانس نہیں کر سکیں گے؟ ٹھیک ہے، تمہارا سوال یہ دنیا میں سارے لوگوں کو شراب پیتے ہوئے دیکھا، ہم آپ کو منع کر رہے ہیں تو برا لگا۔ یہ دنیا کا فیشن ہے، آپ نہیں سمجھ سکو کہ آپ پرانے لوگوں میں سے ہیں۔ ہم نئے زمانے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم کچھ ماڈرن بننا چاہتے ہیں۔ فلمی ایکٹروں کو دیکھ کر ان کی طور طریقے کو اپناتے ہوئے نکل پڑے اور پھر یہ سمجھا کہ ہم ایک نئے راستے پر چل رہے ہیں۔ سنو، ٹھیک ہے، جس کا راستہ چاہے اپنا لو، جس کا راستہ، کیونکہ تمہارے لیے نہ میں چھڑی لے کر کے بیٹھا ہوں نہ اللہ کا کوئی فرشتہ تمہاری گردن جھکا کر تمہیں عبادت کرنے کے لیے آئے گا، بلکہ رب تعالیٰ دنیا میں تمہیں آزاد رکھا ہے، تمہیں جو مرضی میں آئے کرو، جو اچھا لگے کرو۔ قیامت کے دن پھر تیار رہنا اپنے اعمال کا جواب لینے کے لیے۔ قیامت کے دن ہر ایک کے حساب کتاب کے لیے تم خود ذمہ دار ہوں گے۔ آج میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جنہیں کفار و مشرکین اچھے لگتے ہیں، جن کو لوگوں کے ہاتھوں کے شراب کی بوتلیں پسند ہیں، جوے خانے، شراب، تاش کے اڈے، یہ سب بہت اچھے لگتے ہیں جنہیں، اور پھر یہ فلمی دنیا کے تمام تر ظالم دجال قسم کے خرافات مچانے والے اور پورے گھروں کو تباہ کرنے والے ایکٹر انہیں پسند ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، تمہیں مبارک ہو۔ قیامت کے دن کہا جائے گا جن کے ساتھ تو دنیا میں رہنا پسند کرتا تھا، آج ان کا ہاتھ پکڑ، وہ جہاں جا رہے وہیں چلا جا، آج وہ جہاں جا رہے وہیں چلا جا۔ وہاں سے ہاتھ چھڑا کر کے تم تو بھاگو گے، نہیں میں تو رسول اللہ کا امتی ہوں، میں میرے آقا کے پاس آؤں گا، میں اپنے نبی کا نام لیوا ہوں۔ سنو، حدیث پاک میں یہ دوڑتا ہوا آئے گا، امتی تو ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب آتے ہی حضور پاک سے عرض کرتا ہے، رو کر کے، چلا کر کے، مجھے فرشتے دوزخ کی طرف کھینچ رہے ہیں، بچا لیجیے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جواب آئے گا، تو کون ہے؟ بلکہ اس آقا کی عادت مبارکہ یہ ہے، فرماتے ہیں میں بھرے مجمع میں بھی اپنی امتیوں کو پہچان لوں گا، کروڑوں کی تعداد میں پوری امتیں وہاں ہوں گی، مگر اپنی امت کو میں ضرور پہچانوں گا، ہزاروں کی لاکھوں کی بھیڑ میں بھی۔ یہ بھی حدیث پاک میں، لیکن ایک حدیث میں یہ، ایک بندہ آئے گا اور حضور اس سے پوچھیں گے تو کون ہے؟ کہے گا حضور میں آپ کا نام لیوا، میں آپ کا امتی ہوں۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تو نہیں اس بات کا علم ہے تو دنیا میں کسی اور کو پسند کرتا تھا، جا آج اس کو پکڑ لے، وہ جہاں جائے چلا جا۔ آج میں یہی کہنا چاہوں گا، میں آپ کے اوپر کوئی سختی کا معاملہ لے کر کے نہیں آیا ہوں، آپ کے پیچھے پیچھے گھومتے ہوئے محلے بھر میں نہیں آ رہا ہوں۔ میں آپ کو تو یہاں سے ایک میسج دینا چاہوں گا، تمہیں جو چیزیں اچھی لگیں کرو، لیکن قیامت کا منظر یاد رہے، میدان قیامت یاد رہے۔ بس اتنے کام کرو کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھانے کی ہمارے اندر نوبت یعنی کیفیت باقی رہ جائے، حضور کو منہ دکھا سکیں، عرض تو کر سکیں کہ آقا نفس کی شرارتوں سے بہک تو گیا تھا لیکن محبت دل میں آپ کی رکھتا تھا، حضور آپ کی سنتوں پر مر مٹنے کا جذبہ تھا، شرارت نفس نے مجھے بہکایا ضرور تھا۔ اے میرے عزیز و غلاموں، ان کو چھوڑ کر نہ ہماری دنیا ہے، اس رسول کو چھوڑ کر نہ ہماری قبر ہے، اس نبی کو چھوڑ کر نہ ہماری حشر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور ہو کر ہماری کون سی زندگی ہے؟ آج کی رات اگر یہ احساس نہیں جاگا تو پھر بیکار ہے، ایسی ہزار راتیں ہیں، پھر بیکار ہے ایسی زندگی بھر بار بار آنے والی راتیں۔ آج بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے یہ رات تو آج روڈ پر ناچنے کی ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر کے باہر کھیل کود کر پوری رات گزارنے کی ہے، ادھر مؤذن فجر کی اذان دے رہا ہو، ادھر لوگ بستر پر جا رہے ہیں۔ یہ آج کی رات کا تماشا لوگوں نے بنایا ہے۔ پٹاخے اڑاؤ، قبرستان جاؤ تو کہا مار کے ہنسو، اور اگر کسی کے ہاتھ میں بائک آئے تو ایسے اڑاؤ کہ کئی لوگ اس میں حادثوں کے شکار، کئی لوگ اس رات میں لوگوں کو تکلیف دینے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سنو، آج کی رات فرشتے بھی اترتے ہیں، بے حساب ان گنت تعداد میں فرشتے۔ تم جس وقت اس طرح سے اڑا رہے ہو سکتا ہے ہم سے تمہیں ڈر نہیں لگتا، اللہ کے وہ ملائکہ تمہارے ہر کام کی گواہ بنیں گے، صبح واپس رب کے حضور جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حالت میں تم چھوڑ آئے؟ جب تم دنیا سے آ رہے تھے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے سچ سچ بتائیں گے، اے رب ذوالجلال فلاں بندہ تیرا بے حیائی کر رہا تھا، فلاں بندہ آج مسجدوں سے تیرے ذکر کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن فلاں بندہ وہاں پر اپنی گاڑیوں میں اچھل کود مچا رہا تھا، بے حیائی، خرافات اور فحاشی اور اپنے برے اعمال سے لوگوں کو ایذا پہنچا رہا تھا۔ یہ ملائکہ رب تعالیٰ کے حضور پیش کریں گے، اور رب تعالیٰ کی طرف سے جو جلال نازل ہوگا اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ ارے میاں، نئی سال کی نئی شروعات ہو رہی ہوتی ہے، ایک سال ہماری زندگی کا ختم ہوا اور یہاں سے نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ اب یہاں اپنی قسمت میں آج کیا لکھا گیا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے نا۔ آج رب تبارک و تعالیٰ کیا لکھ رہا ہے فرشتوں کو ہمارے بارے میں، میں بتاتا ہوں، ہم کو معلوم نہیں لیکن ہم احساس کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ میں فجر کی نماز میں حاضر ہوا، میں بارگاہ الہی میں شکر بجا لاؤں گا کہ مولا میرے اس سال کی پہلی نماز تو نے لکھ دی ہے، اور جو سویا اور جو بھاگا وہ خود پہچان لے کہ کل کی رات میری کتاب میں بے حیائی لکھ دی گئی ہے، محرومی لکھ دی گئی ہے، اسی لیے مجھے مسجد سے باہر کیا گیا۔ میں بیٹھا تو تھا، مجھے مسجد میں رب تعالیٰ نے صبح نہیں بلایا، اس کا مطلب ہے کل کی کتاب میں مجھے محروم لکھا گیا ہے۔ کتنے محروم لکھے جائیں گے ان کو خود معلوم ہوگا کل کے دن، اور کل کا دن کس حالت میں گزر رہا ہے یہ آپ کو خود پتا چلے گا کہ آج میری زندگی کے کتاب جو نئی شروع ہو رہی ہے اس کے پہلے پیج پر فرشتے کیا لکھیں گے کل۔ اگر روزے سے ہیں تو الحمدللہ شکر بجا لاؤ، اے رب قدیر تیرا احسان ہے، میرے اس نئے سال کے پہلے دن تو نے روزہ لکھ دیا ہے، روزہ لکھا ہے۔ اور جس نے کل کا دن گانے سننے میں گزارے، بے حیائی دیکھنے میں گزارے، بہت سارے لوگ تو پلان بناتے ہیں ان دنوں میں سینما جانے کا، عیدوں تہواروں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سینما بھی نہیں کرنا چاہیے، ان کے لیے بھی یہ بات سمجھ لو کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آج کی رات رب تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ فرشتوں کو حکم دے دیا گیا کہ ان کے نام بدبختوں میں لکھے جائیں، حرما نصیبوں میں لکھے جائیں، کمبختوں میں لکھے جائیں۔ جنہوں نے کل کا دن گزارا انہیں خود پتا چل جائے گا کہ آج کی رات ہمارے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے۔ اور کل جو اچھے سے دن گزار لیا، میں باقی پورے سال کی بات تو نہیں کرتا، لیکن سال کی شروعات جس کی اچھی ہوئی، رب کی ذات سے امید ہے کہ سال پورا اچھا گزرے گا۔ ہماری کتاب کی شروعات پہلا پیج اگر اچھا لکھا گیا، میرے رب کی ذات سے یقین ہے کہ آگے کے صفحے بھی اچھے ہی لکھے جائیں گے، اور جس کا پہلا پنہ بگڑ گیا ہے، ہوتا ایسی ہے، کتاب میرے سامنے لا کر پیش کر دی گئی، ایک بھری کتاب کھولا میں نے، اس کے پہلے پیج پر گالیاں لکھی گئی، بند کر دیا، یہ کون بدبخت مجھے کتاب دے دیا، کس چیز کی ہے، میں آگے کیوں پلٹوں، پہلے پیج پر اتنی غلاظت لکھی ہے۔ اے رب قدیر کے حضور مغفرت طلب کرنے والوں، آج رب تبارک و تعالیٰ سے اتنی طلب کر لو کہ ہماری نئی کتاب کا پہلا پنہ نیکیوں سے بھر جائے، نیکیوں سے بھر جائے۔ اس کے لیے آپ کو عملی میدان میں بھی آنے کی ضرورت ہے۔
یہ رہی بات ہمیں خوف کی، احساس کی۔ اب رزق کی تقسیم ہو رہی ہے، پورا سال کچھ لوگ بے برکتی کی شکایت کرتے رہے، ہماری روزی بند ہے، دکان بند ہے، تجارت بند ہے۔ ایک بات یاد رکھو، جتنا تمہارے مقدر میں لکھا جائے گا اتنا مل کے رہے گا، چاہے تم 1000 لوگوں کو بولو یا 1 کو بولو یا 70 کو بولو، جتنا ملنا ہے وہ آج بٹ گیا، تو کیوں دوسروں کو بول کر مطلب ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے 4 لوگوں کو بولوں گا تو میرا رزق بڑھ جائے گا؟ آج جو دکان بند پڑی ہے یا کم دھندا ہو رہا ہے، میں اور 5-6 لوگوں کو بولوں تو کچھ اور بڑھ جائے گی۔ تمہارے حصے میں جو لکھا گیا آج کی رات وہ اگلے سال تک تمہیں مل کر رہے گا۔ لو لگاؤ اور اس رب ذوالجلال کی طرف، ملے تو اس کا شکر ہے، نہ ملے تو اس کے دربار میں دعا ہے۔ لوگوں سے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے جن انسانوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل له، اللہ فرماتا ہے اور جس کے لیے رب نے بند کر دیا کوئی نہیں کھولے گا، چاہے کوئی بابا ہو، کوئی کسی طرح کا عامل ہو، کسی کی بند روزی کو اگر رب نے بند کر دیا تو کوئی نہیں کھولے گا۔ یہ یقین رکھ کر کے چلو، ہمارے